اور یقین جانیے میں جو مانتا ہوں کہ جو دنیائی تعلیم کے ساتھ جو دین میں اترے ہوا ہوتا ہے اور جو دین ہمیں سکھاتا ہے، اگر وہ اخلاق وہ کردار اگر بچوں کے دل میں آئے تو ہمیشہ آگے دنیا میں آگے بھی بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے راستے میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ میں آپ تمام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پر مجھے بلا کر بات کرنے کا موقع دیا، یہ میرے لیے باعزت بات ہے۔ میں حال ہی میں آپ کے درمیان میں ووٹ مانگنے کے لیے بھی آیا تھا اور کئی میری عزت دار پردہ ماں اور بہنوں نے ہمیں اپنے ووٹ سے اپنے دعاؤں سے نوازا اور آج مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کے بچوں کو بھی مخاطب کر سک رہا ہوں، جو میرے لیے بھی باعزت کی بات ہے۔ بے شک میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کے توقعات پہ کھرا اتر سکوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے اس کو میں نبھا سکوں، میں کوشش کر رہا ہوں نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے کی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے توقعات پہ اترنے کی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے محلے جات کے مسائل کو سمجھ کر اس کو حل کرنے کی، اور میں اس اسٹیج سے آپ کو توقع دیتا ہوں کہ میں دن رات لگاؤں گا آپ کے توقعات پہ اترنے کے لیے اور آپ کے بھروسے پہ کھرا اترنے کے لیے۔ اور اس کے لیے مجھے بھی آپ سے ایک چیز چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی تکالیف ہو، آپ کو کوئی پریشانی ہو، تو یہ یقین جانیے مجھے غیب کا علم نہ کبھی تھا نہ ہے نہ انشاءاللہ کبھی رہے گا۔ مجھے آپ کی تکلیف سمجھنے کے لیے آپ کے روبرو ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کے کوئی مسائل ہے آپ میرے سامنے اس کو لائیے، اور میں یہ توقع آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی بات میرے سامنے رکھیں گے، میں اس کو ضائع جانے نہیں دوں گا، نہ آپ کو مایوس ہونے دوں گا۔ میں بے شک آپ کے توقعات پہ اتروں گا اور پرزور کوشش کروں گا۔ اور خاص طور سے انتخابات جب چل رہے تھے میں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ جب انتخابات مکمل ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے جب ہم جیتیں گے، میں بے شک نوجوانوں کا حوصلہ بنوں گا، نوجوانوں کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کروں گا۔ اسی بنیاد پہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب مجلس اتحاد المسلمین نامپلی میں کامیاب ہوگی تو ہم ہر 3 مہینے میں نوجوانوں کے لیے روزگار کا پلیٹ فارم دیں گے، اور اسی بنیاد پہ اسی وعدے کو جو میں نے آپ کے سامنے صدر مجلس کے سامنے کیا تھا، صدر مجلس کی اجازت سے پہلے ہی مہینے میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے پہلے ہی مہینے میں نامپلی کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا جاب میلہ رکھا ہے 6 تاریخ کے دن، جہاں پہ بالخصوص آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بیٹیوں کے لیے جو طالب علم ہے، قریباً 104 سے زائد کمپنیز ITI میں آئیں گے اور آپ کے بچوں کی خدمت میں رہیں گے۔ 104 کمپنیز اپنے نوکری لے کے نامپلی کے بچوں کے لیے آ رہے ہیں۔ وہاں پر میں آپ کے ذریعے سے یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی نوجوان، اگر کوئی نوجوان ماسٹرز کرے ہوا ہے اور وہ نوکری کی تلاش میں ہے، وہ 6 تاریخ کے دن ITI گورنمنٹ کالج میں آئیے، آپ کے لیے وہاں پہ روزگار موجود ہے۔ اگر کوئی بھی نوجوان جو آپ کے درمیان میں ہے اور آپ جانتے ہیں اگر وہ گریجویٹ ہے اور نوکری کی تلاش میں ہے تو وہ 6 تاریخ کے دن ITI گورنمنٹ کالج آ سکتے ہیں، وہاں پہ روزگار موجود ہے۔ اگر کوئی نوجوان فارماسیوٹیکل کرے ہوا ہے ان کے لیے روزگار موجود ہے۔ اگر کوئی نوجوان میکینیکل میں ہے ان کے لیے روزگار موجود ہے۔ اگر کوئی نوجوان فارما میں ہے اس کے لیے روزگار موجود ہے۔ اگر کوئی نوجوان بچہ یا بچی فیشن میں موجود ہے اس کے لیے روزگار موجود ہے۔ اگر کوئی نوجوان بچہ یا بچی ٹیلی کام انڈسٹری میں اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں تو کئی ٹیلی کام انڈسٹریز وہاں پہ موجود رہیں گے۔ اگر آپ گریجویٹ ہیں تو آپ کے لیے روزگار ہے۔ اگر آپ ایسے کوئی بچوں کو جانتے ہیں جو صرف انٹر تک اپنی پڑھائی مکمل کر چکے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے اپنی پڑھائی آگے نہیں بڑھا سکے اور آج روزگار کی تلاش میں ہے، تو انٹر پاس کے بچوں کے لیے بھی وہاں پہ روزگار موجود ہے۔
اگر کوئی بچے ایسے ہیں جو صرف 10th تک اپنی پڑھائی مکمل کر سکے اور اس کے بعد گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے اپنی پڑھائی آگے نہیں بڑھا سکے اور آج نوکری کی تلاش میں ہے، تو ان کے لیے وہاں پہ روزگار موجود ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہاں پہ ایسے بھی کئی کمپنیز آنے والے ہیں جو سروس پرووائڈ کریں گے، سیکیورٹی پلیٹ فارم سے رہیں گے۔ اگر بچہ 10th فیل بھی ہے یا انٹر فیل بھی ہے، ویسے بچوں کے لیے بھی 20-20 ہزار روپے تک کی نوکری وہاں پہ موجود ہے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے جو مجھ پر اعتماد کیا ہے، آپ کے اعتماد پہ کھرا اتر سکوں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کئی گھروں کو مضبوطی دے سکوں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک گھر سے ایک بچہ روزگار سے لگ جائے گا تو ایک گھر مضبوط ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گا ان 5 سالوں میں اور آپ کے سامنے ٹھہر کر یہ بے خوف ہوتے ہوئے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کے توقعات پہ ٹھہروں گا۔ ہر ایک چیز میں آپ کی ہر ایک پریشانی کو میں اپنی پریشانی سنوں گا، کیونکہ مجھے بھی تعلیم وہاں سے ملی جہاں کی تعلیم آپ کو اقرا سے ملے گی۔ مجھے بھی ایسی ہی قابل ٹیچروں کی تعلیم ہے اور مجھے معلوم ہے کہ جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ مجھے بھی وہی تعلیم ہے جہاں مجھے معلوم ہے کہ مجھے میرے بوڑھے ماں باپ کے سامنے جھک کے رہنا ہے اور ان کی قدر کرنا ہے۔ مجھے بھی ایسی ہی دینی تعلیم دی گئی ہے جہاں مجھے معلوم ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو اور اپنے چھوٹوں سے شفقت سے بات کرو۔ آپ آج جس اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو یہ تعلیم ملے گی کہ یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو۔ مجھے بے حد خوشی یہ بات سے ہو رہی ہے کہ جب دینی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بات کی بے انتہا خوشی ہے یہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کے بچوں کو یہ سکھایا جائے گا کہ اپنے بزرگوں سے کس طریقے سے برتاؤ کیا جائے اور اپنے ماں باپ کے حقوق ہمارے لیے کیا ہے۔ بچوں، آپ کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بے شک آپ کے سامنے میں کیا ہوں، آپ مجھے کس طریقے سے لیتے ہیں میں آپ کو نہیں معلوم، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ آج جو میں اس پائیدان پہ ٹھہرے ہوا ہوں یہ میرے والدین کی دعا ہے، میرے والدین کی جد و جہد ہے، ان کی راتوں میں اٹھ کر دعا کرنے کا نتیجہ ہے کہ ایک اولاد کامیاب ہوتی ہے۔ اور آپ کے پاس ایک طریقہ ہے، اگر تمہیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بلندیوں پہ دیکھنا ہے، اپنے آپ کو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے محلے میں عزت ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری عزت ہو اور مجھے لوگ پہچانے، تو یقین مانو وہ ایک ہی چیز ہے جو تمہیں لوگوں کے قریب لائے گی اور تمہیں عزت سے نوازے گی، وہ ہوگی تمہاری والدین کی دعا، وہ ہوگی تمہاری والدین کی خدمت، وہ ہوگی تمہارا بے پاک والدین سے محبت۔ یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ میں آج جو یہاں پہ ٹھہرا ہوں بے شک میری والدین کی جوتیوں کا صدقہ ہے اور ان کی دعاؤں کا تفعیل ہے، اور یہ چیز آپ بھی اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے رکھو۔ کوئی فلم کا ہیرو آپ کو بلندیوں پہ لے کے نہیں جائے گا، کوئی کردار ایسا جو دین سے دور ہے وہ آپ کو بلندیوں پر لے کر نہیں جائے گا، کوئی ایسا آئیڈل جو دین سے دور ہے وہ آپ کو بلندیوں پہ نہیں لے کے جائے گا۔ آپ کو بلندی پہ لے کے جائے گی آپ کی 5 وقت کی نماز، آپ کے والدین سے آپ کی محبت، آپ کی چھوٹوں سے آپ کی شفقت، اپنے پڑوسیوں کا حقوق اور کسی سے بڑی بات نہیں کرنا، اور دل میں کبھی آپ کے لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے دلوں میں کبھی تکبر اور انا آنے نہیں دینا، کیونکہ تکبر اور انا صرف اللہ کا گہنا ہے، آپ کی اور میری اوقات نہیں ہے کہ تکبر اور انا کو اپنے آپ کو استعمال سکے۔ کوشش کرو کہ سب سے جھک کے مل کے رہو، کوشش کرو کہ اپنے استادوں کی عزت کر سکو، کوشش کرو کہ اپنے نگاہوں کو نیچے جھکا کر اپنے بڑوں سے بات کرو، کوشش کرو کہ اپنے منہ پہ ایک مسکراہٹ لا کر اپنے چھوٹوں سے بات کرو، کوشش کرو کہ اپنے اڑوسی پڑوسیوں سے محبت سے رہا کریں۔ آج کا ماحول بڑا خطرناک ہو چکا ہے جہاں پہ ہم اسی چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں،
کوئی گاڑی ہمارے گھر کے سازک لگاتا ہے تو ہم اس سے جھگڑا کر لیتے ہیں، یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں۔ اور یہی مجھے خوشی یہ ہے کہ میں یہاں پر آ کر بس 5 یا 2 منٹ بیٹھا، میں نے یہ دیکھا کہ یہاں کے بچوں کو وہ سبق دیا جا رہا ہے کہ موت یقینی ہے، جو یقینی ہے، جو کبھی بھی آ سکتی ہے، اور ہمیں اپنی موت سے پہلے اپنے موت کی تیاری کرنا ہے، وہ ہماری بنیادی ہے۔ ہمیں زندگی کی تیاری نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ زندگی کی تیاری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رزق لکھا ہے وہ مل جائے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ترقی رکھی ہے وہ مل جائے گا، مگر ہمیں اگر ہماری زندگی میں اگر کسی چیز کی تیاری کرنا ہے تو کان کھول